بہت سے طلباء کے لیے اس تعارف کی ضرورت ہے کہ صحافت کیا ہے اور صحافت یا اس بزم صحافت کا ندوۃ العلماء سے کیا تعلق ہے۔ آپ کے سامنے جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ صحافت کا ندوۃ العلماء سے کیا تعلق رہا ہے، یا ندوۃ العلماء نے صحافت کے میدان میں کون سے کارنامے نمایاں انجام دیے، اس سے پہلے استاد ماہر مولانا سید محمد عمیر حسینی ندوی صاحب نے اپنے مقالے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی یعنی محنت اور کاوش کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ جو طلباء ہیں عموماً وہ نئے ہیں اور کچھ حالات نے ان کو نیا کر دیا ہے، اس لیے بنیادی طور پر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحافت جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو گھر کے مسائل ہیں، ہمارے گاؤں کے مسائل ہیں، ہماری آبادی کے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے مسائل ہیں، ان کی خبرگیری، ان کے بارے میں غور و فکر، ان کا تجزیاتی مطالعہ، ان کے سلسلے میں پیش بندی، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دوسروں تک پہنچانا، ان پہ غور کرنا، ان کو شائع کرنا، یہ صحافت کا کام ہے۔ اور اس کے لیے جب سے دنیا کے اندر آبادی وجود میں آئی تو کسی نہ کسی طرح سے صحافت کا وجود رہا۔ سب سے پہلے لوگ کسی بھیڑ کے سامنے یا بادشاہ ہے وزراء کے سامنے اور جو لوگ مملکت میں شامل ہوتے تھے ان کے سامنے گرد و پیش کی خبروں کو سنایا جاتا تھا، تو پڑھ کر سنانے کا ایک رواج تھا۔ اس کے بعد اخبارات کے ذریعے لوگوں کو دوسرے ملکوں کے حالات، اپنے ملک کے حالات کا تجزیہ اور اس کے سلسلے میں کیا لائحہ عمل ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہیں اخبارات کے ذریعے۔ اور آج کل کے دور میں مزید ترقی ہو گئی، اور اتنی ترقی ہو گئی کہ آج سے 10-20 سال پہلے اس کا تصور کرنا محال تھا۔ تو یہ شعبہ جو ہے صحافت کا اور یہ جو صنف ہے اس نے بڑی ترقی کی۔ اخبارات شائع ہوتے تھے، پھر اخبارات فروخت ہوتے تھے، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا، سوشل نیٹ ورکنگ کا دور آیا، اور اس سے پہلے درمیان میں ریڈیو ایک ذریعہ تھا خبروں کو حاصل کرنے کا، معلومات کو حاصل کرنے کا۔ ریڈیو سے ترقی ہوئی، پھر ٹیلی ویژن آیا، ٹیلی ویژن میں ترقی ہوئی، کبھی پورے ملک کے اندر ایک ہی جو ہے چینل ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں دوردرشن ہوتا تھا ہندوستان کی حکومت کا، پھر دوسرے چینل ہوئے حکومت کے، پھر اس کے بعد پرائیویٹ چینل سامنے آ گئے۔ آج کل ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اس میں خبریں بھی ہوتی ہیں چینلز میں اور تجزیاتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور جس تک کسی کی بھی رسائی بہت آسان ہے۔ تو صحافت یہ ہے کہ ہم حالات سے واقف ہوں اور دوسروں کو حالات سے واقف کرائیں۔ صحافت میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس کو کسی بھی جمہوری ملک کے لیے چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ جو اس کے 3 ستون ہیں ان میں ایک سب سے بڑا ستون جو ہے وہ مقننہ ہے، یعنی جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو اسمبلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ستون جو ہے وہ عدلیہ ہے، جہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، اور تیسرا ستون انتظامیہ ہے، جہاں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور چوتھا ستون جو ہے وہ یہ صحافت ہے، میڈیا ہے، جس کو ماس کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جرنلزم کہہ سکتے ہیں، صحافت کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو چوتھا ستون ہے یہ بہت ہی طاقتور ستون ہے اور بہت ہی ضروری ستون ہے۔ اگر کسی ملک سے میڈیا کو ختم کر دیا جائے
تو لوگ اس ملک کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اس ملک کی تاریخ کو پڑھیے۔ جب اس ملک میں انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اور اس ملک کو غلامی کی بیڑیوں سے نکالنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے طاقتور کوشش جو تھی وہ صحافت کے ذریعے ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، آپ نے اس سے پہلے سنا کہ الندوہ نکلا، ندوے سے الضیاء نکلا۔ الندوہ میں علامہ شبلی نعمانی نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بلایا تھا، اور اس وقت وہ ایک بالکل جوان تھے، بلکہ جوان سے پہلے کی تعبیر استعمال کی جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ نوعمر تھے وہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال کے ذریعے اور مولانا ظفر علی خان مدینہ بجنور اور اس کے علاوہ دوسرے اخبارات کے ذریعے اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ کے ذریعے وہ انقلاب برپا کیا اس ملک کے اندر کہ انگریزوں کے لیے یہاں جینا مشکل ہو گیا۔ اور جب ہم ہندوستان کی تحریک آزادی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسری کوششیں تھیں اور جو دوسری تحریکیں تھیں، ان تحریکوں کے مقابلے میں صحافت کا جو میدان تھا، جو اخبارات کا میدان تھا، جو میڈیا کا میدان تھا، اس نے لوگوں کے اندر ولولہ پیدا کیا، اس نے لوگوں کے اندر جوش پیدا کیا۔ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر تقریر کر رہے ہیں اور اس دور میں جب موبائل نہیں تھا تو جہاں تقریر ہوتی تھی وہاں سامعین جو ہے وہ 1000 ہو سکتے ہیں، 2000 ہو سکتے ہیں، 3000 ہو سکتے ہیں، لیکن اخبار کا معاملہ یہ تھا کہ پورے ملک کے اندر اخبار شائع ہوتا تھا اور پورے ملک میں اخبار پڑھا جاتا تھا۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اخبارات کو پڑھتے تھے اور وہ ایک بہت بڑا ذریعہ تھا لوگوں کے اندر تحریک آزادی کے لیے جوش پیدا کرنے کا اور ان کو منظم کرنے کا اور حکمت عملی کو تیار کرنے کا۔ تو یہ ایک مختصر سی وضاحت ہوگی صحافت کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صحافت اس دور میں بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ اس سے ملکوں کے اندر انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے، اس سے حکومتیں لرزتی ہیں اور حکومت میڈیا کے کارندوں کو خریدتی ہیں اور خریدنے کے بعد وہ اپنے مقاصد کے طور پر مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرتی ہیں۔ ہندوستان کے جو حالات ہیں اس وقت، ان حالات میں ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان، چاہے وہ اخبارات کی دنیا ہو، چاہے وہ چینلز کی دنیا ہو، چاہے وہ میڈیا کی دنیا ہو، مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ اور مسلمانوں کے سلسلے میں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں جو دوسرے یقین کر لیتے ہیں جبکہ وہ ناقابل یقین ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکیں کہ یہ غلط ہے۔ اور اس کو آپ بخوبی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ یہاں لکھنؤ کے اندر ایک مال کے اندر چند لوگوں نے نماز پڑھی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ روڑکی میں بازار میں لوگوں نے نماز پڑھی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ آج کی خبر کے مطابق کسی ریلوے اسٹیشن پر چند مولویوں نے نماز پڑھی، ان کو بچوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ آپ چلے جائیے اس وقت یوپی کے مغربی یوپی کے اضلاع میں، سہارنپور میں، روڑکی میں، ہریانہ کے جو سرحدی علاقے ہیں ان میں اور بعض علاقے، اور ہمارے قریب جو یہ روڈ ہے گوڈا بہرائچ روڈ، اس پہ آپ چلے جائیے، آپ نہیں گزر سکتے ہیں وہاں سے۔ اس روڈ پر، اس راستے پر دوسروں کا قبضہ ہے جس کو ہم کانوڑ کہتے ہیں۔ تو جو نماز پڑھ رہا ہے بازار میں، اپنی دکان میں پڑھ رہا ہے یا کسی خالی جگہ پہ پڑھ رہا ہے، جو کسی مال میں نماز پڑھ رہا ہے، کنارے کسی خالی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہنگامہ برپا ہے۔ اور جنہوں نے سارے راستے بند کر رکھے ہیں، اگر آپ سہارنپور جا رہے ہیں، آپ سہارنپور میں ٹرین سے تو اتر سکتے ہیں لیکن اپنے گاؤں، اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جو راستے ہیں وہ مسدود ہیں، ان راستوں کے علاوہ دوسرے راستوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ مغربی یوپی ہی میں ایس پی کو ہٹا دیا گیا،
2 کانوڑ جو ہے وہ کسی وجہ سے حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی تو ایس پی کو ہٹا دیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع، جن ذرائع کا صحیح استعمال ہونا چاہیے وہ ذرائع تو ہیں، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن ہم ان کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جامعۃ المومنات کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ طلاق کے مسائل میں اور معاشرتی مسائل میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان میں حکومت چند خواتین کو نقاب پہنا کر کے عوام کے سامنے پیش کرتی ہے اور وہ اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں، اور وہ وہی نمائندگی کرتی ہیں جو حکومت چاہتی ہے، جو عدالت چاہتی ہے وہی نمائندگی کرتی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں۔ مثلا طلاق کا مسئلہ آیا، آپ چاہے جتنے دلائل پیش کریں، لیکن ان کے پاس ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی بھیڑ ہے مسلمانوں کی جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، جن کو انہوں نے خرید رکھا ہے، وہ دلائل دینے کے لیے اور ثبوت پیش کرنے کے لیے، شواہد کے لیے وہ تیار ہیں کہ طلاق جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور طلاق عدالتی سطح پر طلاق کو ختم کر دیا گیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہماری جو لڑکیاں پڑھتی ہیں مدرسوں کے اندر، جامعات کے اندر، ان کو تیار کیا جائے اور یہ ڈبیٹ میں شریک ہوں تو ان جاہل خواتین کے مقابلے میں اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے طلباء جو مدارس میں پڑھتے ہیں، ان سے اچھی ہماری کوئی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آج بھی ریڈیو پر اپنے پروگرام کو نشر کرنے کے لیے بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ ریڈیو کے اوپر آپ کو 2 منٹ مل جائیں تو بہت مشکل مسئلہ ہے، آپ چاہیں دوردرشن کے اوپر آپ کو 5 منٹ مل جائیں تو بہت مشکل مسئلہ ہے، یا جو بڑے چینلز ہیں جو ہندوستان کے اندر سنے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں، آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی سطح پر آپ کے پاس وہ آلات موجود ہیں جو آپ کی بات کو عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن عوام تک پہنچانے کے لیے اور صحافت کے لیے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، ان کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اتفاق ہے کہ ہندوستان کے مدارس میں شاید کسی بھی مدرسے کے اندر، کسی بھی جامعہ کے اندر صحافت کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اس ادارے میں صحافت کا شعبہ قائم ہے، کہیں نہیں ہوتی تعلیم۔ لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں صحافت کے شعبے قائم ہیں جو آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ مثلا مولانا آزاد یونیورسٹی جو حیدرآباد میں قائم ہے، وہ ہندوستانی سطح کی سرکاری حکومت کی یونیورسٹی ہے، اور وہاں شعبہ صحافت ہے۔ وہ تمام تعلیمی اداروں کے طلباء کو جو 10ویں کے مساوی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے ان کو لیتے ہیں، ان کو گریجویشن کراتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کراتے ہیں اور پی ایچ ڈی کا موقع دیتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ میدان کھلا ہوا ہے، اس کے لیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جگہ ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے جہاں ماس کمیونیکیشن کا ہندوستان کا سب سے پہلا شعبہ قائم ہوا، آپ کی لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر بھی شعبہ ہے۔ تو ہمارے مدارس کے طلباء کو ان جدید چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا ضوابط ہیں، اس کے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا ہے، جو اس کے لیے نصاب متعین کیا گیا ہے، اس نصاب کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور اس میدان کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اسلام کی جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کر سکے اور اس راستے سے اسلام کی خدمت کو انجام دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔